نام کو جلال دیتے ہیں۔ خدا نے 2022 کا یہ سال ہمیں ہمارے گھرانوں کو دیا کہ تاکہ ہم مزید خداوند میں اور اس کے جلال میں بڑھتے چلے جائیں، خداوند کے جلال کو ظاہر کریں اس روح زمین پر رہتے ہوئے، اس روح زمین پر خداوند کی کلیسیا میں رہتے ہوئے، خداوند مسیح یسوع کے بدن میں رہتے ہوئے، اس میں شریک ہوتے ہوئے یسوع کے نام کو جلال دے سکے۔ سو ہم خداوند کی بے حد شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا ہمیں ہر وقت پروٹیکٹ کرتا ہے، ہر سال ہمیں سنبھالتا ہے۔ زندگی کے جتنے بھی ایام گزر گئے، سال گزر گئے، دن گزر گئے، ہفتے مہینے گزرے، لیکن خداوند کی وفاداری دیکھیے کہ خدا نے ابھی تک ہمیں سنبھالا ہوا ہے۔ وقت گزر جاتے ہیں، سال بیت جاتے ہیں، لیکن خداوند کا کلام کہتا ہے کہ خدا کا کلام ابد تک قائم رہتا ہے، اور جو کوئی بھی خدا کے کلام میں قائم رہتا ہے خدا اس کو بھی قائم رکھتا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ سو ہم خدا کی بے حد شکر گزاری کرتے ہیں۔ 2022 کا یہ سال، اس مہینے کا دوسرا سبت، اور اس دوسرے مہینے کے دوسرے سبت کے اندر آج ہم مسیح یسوع کی پاک میز میں شامل ہوں گے، شریک ہوں گے۔ سو خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ کسی شخص نے یسوع مسیح سے سوال کیا کہ میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ آج ہم بھی مسیحی عبادتوں میں، گرجا گھروں میں، چرچز کے اندر اس لیے جاتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو، اپنی زندگیوں کو، خاندانوں کو تیار کرتے ہیں کہ ہم مسیح یسوع کی بادشاہی میں ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو سکیں۔ تو ایک شخص نے سوال کیا کہ میں کیا کروں کہ میں ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ تو یسوع مسیح نے کہا کہ تو حکموں کو جانتا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں جانتا ہوں۔ تو یسوع مسیح نے کہا کہ تم ان حکموں پر عمل کر۔ اس نے کہا کہ اس شخص نے کہا کہ میں بچپن ہی سے حکموں پر عمل کرتا آیا ہوں۔ یہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ زنا نہ کر، میں نے زنا نہیں کیا، چوری نہ کر، میں نے چوری نہیں کی، کسی قسم کا میں نے شریعت کا کوئی قانون نہیں توڑا۔ تو پھر میں کیا کروں کہ میں ہمیشہ کی زندگی کا وارث بن سکوں؟ تو یسوع مسیح نے کہا کہ تو کلام کو کیسے پڑھتا ہے اور اس کو کیسے سمجھتا ہے۔ آج ہمارے لیے بھی ایک سوال ہے کہ ہم بائبل مقدس کو کیسے پڑھتے ہیں اور کس نظریے سے ہم اس کو اپنی زندگیوں کے اندر لیتے ہیں اور کیسے ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ اس دنیا کے اندر اگر ہلاکت ہے، اگر موت واقعہ ہوتی ہے، تو اس کا سب سے بڑا ریزن جو ہلاکت کا یہ ہے وہ یہ ہے کہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ میرے لوگ عدم معرفت کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ آج لوگ اس لیے تباہ اور برباد ہوتے ہیں، اس لیے وہ نوجوان بیٹے اور بیٹیاں معاشرے کے اندر دب جاتے ہیں، خاندان مٹ جاتے ہیں، برباد ہو رہے ہیں، تباہی ہو رہی ہے۔ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ خدا کے کلام کے علم سے ناواقف ہے، ان کو خدا کے کلام کا نہیں پتا، اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ میرے لوگ عدم معرفت کی وجہ سے کیا ہوئے؟ ہلاک ہوئے۔ اگر آپ کے خاندانوں کے اندر نسل در نسل اگر یہ ہلاکت کی لعنت چل رہی ہے، تو اس بات کو آج اپنے پلے باندھ لے کہ خدا کے کلام سے ہمیں واقف ہونا ہے، کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ جب تم سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تم کو آزاد کرے گی، چاہے وہ نسل در نسل چلنے والی لعنتیں ہوں، بیماریاں ہوں، روگ ہو، پریشانیاں ہو، معاشرے کے الزام تراشیاں ہوں، جیسا مرضی بھی ہو، لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ جب سچائی کو، اس سچائی کے کلام کو اپنی زندگیوں کے اندر لے لو گے، بسنے دو گے، تو یہ سچائی کا کلام تمہیں آزاد کرے گا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ سو کتنے لوگ سچائی کے کلام کو آج جاننا چاہتے ہیں؟ ہم میں سے ہر ایک خدا کے کلام کو جاننا چاہتا ہے، سیکھنا چاہتا ہے، سکھانا چاہتا ہے، لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ ایمان بغیر اعمال کے مردہ ہے۔ یونانی لفظ اگر ہم اس کا پڑھیں کلام کا، تو لاگوس، اس کے بارے میں جو خدا کا لکھا ہوا کلام ہے، اس کے بارے میں جو لفظ یوز کیا گیا ہے وہ لاگوس ہے۔ اور روحانی طور پر اگر ہم اس کلام کو لیں تو یونانی میں اس کا مطلب ہے ریما۔ ایک خادم کی میں بات سن رہی تھی، وہ بتا رہے تھے کہ ابلیس جو ہے وہ اس لکھے ہوئے کلام سے نہیں ڈرتا، وہ خود بھی اس کلام کو بولتا ہے۔ اصل میں اگر ابلیس کو کسی چیز کا ڈر ہے تو وہ اس کلام سے ڈرتا ہے جو آپ کے منہ کے اندر ہے، جو آپ کی روح کے اندر سما چکا ہے، جو آپ کی
मुकद्दस पड़ी हुई है उस कलाम से, बल्कि इब्लीस हमेशा उस कलाम से डरेगा, शिकस्त खाएगा, हारेगा जो वो कलाम आप अपने मुंह से बोलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस को जानना बहुत जरूरी है। आज बहुत सारे नौजवान माशरे के अंदर इल्जाम तराशियों की वजह से इसलिए पिसे जा रहे हैं, दबे जा रहे हैं, क्योंकि ना तो माशरे को खुदा के कलाम का पता है, ना नौजवानों को, इसलिए वो हलाकत की तरफ, हलाकत की तरफ, हलाकत की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि आज जब मैं इस बात पर गौर कर रही थी तो इस बात को देखें कि हम में से बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी कलीसियाएं हैं जो मसीह यीशु पर ईमान रखते हैं, जो कलाम को पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन इस कलाम की समझ अपने अंदर नहीं रखते, इस कलाम की हिकमत को अपने अंदर नहीं रखते। और खुदा का कलाम कहता है कि हमें समझ के साथ खुदा के कलाम को अपने दिलों में बसने देना है, अपनी जिंदगी। खुदा का कलाम कहता है कि तुम मसीह यीशु में जड़ पकड़ते जाओ, और अगर पानी जो है किसी पौधे की जड़ तक ना पहुंचे तो वो पौधा कभी नहीं बढ़ सकता। और इसलिए हमारी जिंदगियों को बढ़ने के लिए भी खुदा के जिंदा कलाम की, खुदा के कलाम के पानी की जरूरत है, ताकि खुदा का कलाम हमारी ऊपरी सतह पर नहीं बल्कि हमारी जड़ों के अंदर काम करे, ताकि हम जड़ से तनावर हो। हालेलुया, हम जड़ से फलदार हो। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि जब यीशु मसीह को भूख लगी तो वो उस दरख्त के पास गया, लेकिन जब उसने देखा कि वो दरख्त सिर्फ हरे भरे पत्ते ही नजर आ रहे हैं, उसके अंदर फल नहीं, इसका मतलब ये है कि वो जड़ से वाइस से बरकत नहीं, इसलिए वो अपने अंदर फल नहीं रख रहा, इसलिए उसके अंदर फल नहीं, ताकि मसीह यीशु उसको ले और खाए, बल्कि वो सिर्फ महज पत्ते हैं, महज दुनिया की रौनक है, दुनिया की खुशी है, दुनिया की ख्वाहिशें हैं, लेकिन वो अपने अंदर कलाम का बीज नहीं रखता, अपनी जड़ों के अंदर खुदा का कलाम नहीं रखता, इसलिए वो दरख्त फलदार नहीं था। हालेलुया। और आज भी ऐसे ईमानदार हैं जो अपनी जिंदगियों के ऊपरी हिस्सा पर खुदा के कलाम को अप्लाई करते रहते हैं, मांगते रहते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी की जो जड़ें हैं, जो दिल है, जो गहराई है, उसके अंदर खुदा के कलाम को नहीं रखते। और यही वजह है कि वो बेफल रह जाते हैं। हर साल वो बढ़ते जाते हैं, जिंदगी उनको खुदा दे देता है, लेकिन वो फल इसलिए नहीं लाते, बाबरकत इसलिए नहीं होते, क्योंकि उनकी जड़ों के अंदर जिंदा खुदा के कलाम का पानी नहीं जाता। और मसीह यीशु का खादम पौलुस रसूल कहता है कि मसीह यीशु को कसरत से अपनी जिंदगियों में बसने दो। हालेलुया, हालेलुया। सो आज हमने कलाम को भी अपनी जिंदगियों के अंदर बसने देना है। आज मसीही लोग कलाम को ऊपरी बातों को जानते हैं, उभरी हुई बातों को जानते हैं, लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि हमें गहराइयों के अंदर जाना है। ये खुदा का कलाम जो है जिंदगी का दरिया है, और जब हम इसके गहराइयों के अंदर जाएंगे, इसकी गहराइयों में डूब जाएंगे, तो वो हमें सैराब करेगा, वो हमें बरकत देगा। हालेलुया। इसलिए आज कलाम के वसीला से, सुने हुए कलाम के वसीला से लोग इसलिए बरकत नहीं पाते क्योंकि वो अपनी जड़ों के अंदर कलाम को नहीं रखते, अपनी नस्लों के अंदर, अपने खानदानों के अंदर कलाम को अप्लाई नहीं करते। और यही वजह है कि आज खानदानों के अंदर इल्जाम तराशियां हैं, लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं, हसद है, नाफरमानियां हैं, क्योंकि उनकी जो असल बुनियाद है, उस बुनियाद के अंदर जिंदा खुदा का कलाम नहीं है। एक पर्सनालिटी बाइबल मुकद्दस में से मैं गौर कर रही थी, एक औरत के बारे में जो ऐन फेर पर पकड़ी गई, जो ज़ना करते हुए पकड़ी गई, और जब यीशु मसीह को आजमाने के लिए उस औरत को यीशु मसीह के पास लेकर आए, तो फरीसियों ने, फकीहों ने, जो शरा के आलम थे, जो कलाम का इल्म रखते थे, वो उस औरत को पकड़ कर लाए कि यीशु मसीह, इस औरत ने ऐन फेर पर ये पकड़ी गई है, ज़ना किया है, अब तू बता के इसके गुनाह की सजा क्या है, इसको हम क्या सजा दें। तो यीशु मसीह जो था वो अपनी जिंदगी के अंदर ऊपरी सतह पर कलाम को नहीं रखता, बल्कि वो अपने अंदर, बल्कि वो खुद जिंदा खुदा का कलाम था। उसने, खुदा का कलाम कहता है कि वो झुक गया, अपने आप को उसने झुका दिया, और वो अपनी उंगली से कुछ लिखने लगा। ऐसा ही लिखा हुआ है। जब फरीसियों ने कहा कि इसने गुनाह किया है, तो यीशु मसीह झुक गया और अपनी उंगली से लिखने लगा। और ये बाइबल मुकद्दस के मुफस्सिरीन, बाइबल मुकद्दस के जो स्कॉलर्स हैं, वो ये बताते हैं
کہ یسوع مسیح جب جھکا تو اس نے اپنی انگلی سے 10 حکموں کو لکھنا شروع کیا، اور جب وہ 10 حکموں کو لکھ چکا تو یسوع مسیح نے سیدھے کھڑے ہو کر کہا کہ اگر تم میں سے کسی نے ان 10 حکموں میں سے کسی ایک کو نہیں توڑا تو وہ سب سے پہلے اس کو پتھر مارے۔ آج ہماری زندگیوں کے اندر الزام تراشیاں اس لیے ہیں کیونکہ ہماری زندگیوں کے اندر، ہماری زندگی کی جڑوں کے اندر خدا کا کلام نہیں ہے۔ یسوع مسیح خود کلام تھا، خدا کا بیٹا تھا، اور وہ اپنے اندر نہ صرف مجرم ٹھہرانا جانتا تھا بلکہ وہ معاف کرنا بھی جانتا تھا، اور اس نے کہا کہ اگر کوئی تم میں سے بے گناہ ہے، اگر تم میں سے کسی ایک نے بھی ان 10 حکموں میں سے کسی ایک کو نہیں توڑا تو وہ پہلے پتھر مارے۔ اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ باری باری چلے گئے۔ آج دیکھیں کہ خاندانوں میں الزام تراشیاں، لڑائیاں، حسد، جھگڑے کیوں ہیں؟ ہم اپنے آپ پر مان کرتے ہیں، اپنی کوالٹیوں پر مان کرتے ہیں، لیکن زندہ خدا کے کلام کو اپنی زندگیوں میں آنے نہیں دیتے۔ اگر خدا کا کلام ہوگا تو پھر ہمارے اندر الزام تراشی نہیں ہوگی، اگر خدا کا کلام ہوگا تو ہمارے اندر غصہ یا حسد نہیں ہوگا، بلکہ زندہ خدا کا کلام کثرت سے ہماری زندگیوں کے اندر ہوگا تو ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوں گے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر اوپری سطح پر کلام کو لینے کی ضرورت نہیں، ظاہری صورت پر نہیں، بلکہ اپنی روح کے اندر بھی زندہ خدا کے کلام کو لینے کی ضرورت ہے۔ اپنی روحوں کے اندر پاک روح کا بسیرا ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ تم زندہ خدا کا مقدس اور خدا کا روح تم میں مقدس تو تم ہو، تم خریدے تو جا چکے ہو، تمہارے گناہوں کی قربانی تو ہو چکی ہے، لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ اپنی روح کے اندر زندہ خدا کے روح کو بسنے دو۔ ہاللیلویا۔ ہم نے صرف عارضی طور پر اس بدن کے اندر کلام کو نہیں لینا، بلکہ اس کلام کو لیتے ہوئے اس دنیا میں ہم نے ان تمام سالوں کو جو خدا نے ہماری زندگیوں کے اندر مقرر کیے ہیں کلام کے مطابق بسر کرنی ہے۔ زندگی کے اندر بہت سارے موسم آئیں گے، حالات آئیں گے، وقت آئیں گے، لیکن جو کوئی بھی اس کلام کے ساتھ سہارا لے گا، چلے گا، وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوگا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ کیونکہ خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیشہ قائم رہتا ہے، اور خدا کے کلام کو لینے والے بھی ہمیشہ قائم رہتے ہیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ سردی آئے، اس جہان کے اندر سردی آتی ہے، گرمی آتی ہے، پتجھڑ کا مہینہ آتا ہے، بہار کا مہینہ آتا ہے، لیکن ایماندار کی زندگیوں کے اندر بھی بہت سارے موسم آتے ہیں، حالات آتے ہیں۔ پتجھڑ کا مہینہ بھی آئے گا، جھاڑے جائیں گے، سوکھ جائیں گے، لیکن جس کے اندر زندہ خدا کا کلام ہے، خدا اس کی زندگی کے اندر موسم بہار کو بھی لائے گا، کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ خدا نے سارا کی زندگی کے اندر ایک ایسا وقت لایا موسم بہار کا کہ خدا نے اس کی زندگی کو پھلدار کیا۔ ہاللیلویا۔ خدا اپنے کلام کے وسیلہ سے پتجھڑ کو بھی ختم کر دیتا ہے، سوکھے ہوئے پتوں کو بھی جھاڑ دیتا ہے، اور اپنے کلام کے وسیلہ سے بند رحموں کو بھی کھولنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ سارا کی وہ حالت نہیں رہی جیسی عورتوں کی ہونی چاہیے تھی، لیکن تو بھی خدا نے اس کی زندگی کو پھلدار کیا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ لاسٹ سنڈے ہم بات کر رہے تھے، ایک بہن مجھ سے کہہ رہی تھی کہ میری دعا ہے کہ خدا اس سال آپ کو برکت دے، تو میں اس کو کہہ رہی تھی کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال خدا نے مجھے برکت نہیں دی تو میں بے برکتی ہوں یا میرے اندر برکت نہیں ہے، بلکہ میرے اندر خدا کی برکت، خدا کا کلام ہے، اور زندگی کا ہر سال میرے لیے باعث برکت ہے، لیکن ایک جو خاص برکت کا خدا نے دینے کا وعدہ کیا ہے وہ اپنے وقت معین پر پورا کرے گا اس وعدے کو۔ ہاللیلویا۔ سال گزر جائے کوئی بات نہیں، مہینے گزر جائیں، دن چلے جائیں، سالوں کے ساتھ صدیاں گزر جائیں، لیکن خدا اپنے کلام کو پورا کرنا جانتا ہے، اور وہ زندگی کے کسی حصہ کے اندر بھی کلام کو پورا کرے گا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ یہ بہت ہی زیادہ نصیحت آموز باتیں تھی جو میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کی۔ ہماری زندگیوں کے اندر اور زیادہ سال آئیں گے، میری دعا ہے کہ خدا آپ کی زندگیوں کے اندر اور زیادہ سالوں کو لائے، دنوں کو لائے، لیکن اس سے پہلے کہ اپنی زندگیوں کو شکر گزاری سے بھر لے، زندہ خدا کے کلام سے بھر لے، کیونکہ خدا کا کلام جو ہے ہماری زندگی کی تربیت کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے، اور ہمیں اس راہ پر لے کر جاتا ہے جس راہ پر ہمیں چلنا چاہیے۔ ہاللیلویا۔ اور ایک بھائی پچھلے دنوں مجھ سے کہہ رہے تھے کہ
دعا کریں. میں خدمت میں بڑھنا چاہتا ہوں. میری خواہش ہے کہ میں اب ڈیکن کی خدمت کو چھوڑ کر ایونجلزم کرنا چاہتا ہوں, مبشرانہ خدمت کرنا چاہتا ہوں. تو میں اسے کہہ رہی تھی کہ بھائی اگر آپ کے اندر دلیری ہے, اگر آپ کے اندر جرأت ہے تو آپ ضرور کریں گے. لیکن آپ چاہے اگر آپ کے اندر دلیری نہیں, پاک روح نہیں, جرأت نہیں, تو آپ دعائیں بھی کر لیں, روزے بھی رکھ لیں, کلام کو بھی پڑھ لیں, لیکن آپ کچھ نہیں کر سکتے جب تک آپ خدا کو اجازت نہ دیں کہ وہ آپ کی زندگی کے اندر کام کرے. کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے بزدل خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوئے. اس لیے جب بھی ہم نے کھڑے ہونا ہے خدا کے کلام کو لے کر, دلیری سے اپنے خاندانوں کے اندر بولنا ہے, دلیری سے کھڑے ہو کر شیطان کا مقابلہ کرنا ہے. اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ تم سے بھاگ جائے گا. ہاللیلویا, ہاللیلویا. سو آئے میرے ساتھ خدا کے کلام مقدس میں سے لوکا کی انجیل اس کا 12واں باب اور اس کی 16ویں آیت مقدس ایک تمثیل پر غور کریں گے. خدا کا کلام کیا فرماتا ہے اس سال میں ہماری زندگیوں کے اندر. اور اس نے ان سے ایک تمثیل کہی کہ کسی دولت مند کی زمین میں بڑی فصل ہوئی. بس وہ اپنے دل میں سوچ کر کہنے لگا کہ میں کیا کروں, کیونکہ میرے ہاں جگہ نہیں جہاں اپنی پیداوار رکھوں. اس نے کہا میں یوں کروں گا کہ اپنی کوٹریاں ڈھا کر ان سے بڑی بناؤں گا, ان میں اپنا سارا اناج اور مال رکھوں گا. اپنی جان سے کہوں گا اے جان تیرے پاس بہت برسوں کے لیے بہت سا مال جمع ہے, چین کر کھا پی خوش رہ. مگر خدا نے اس سے کہا کہ اے نادان, اسی رات اگر تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے بس جو کچھ تو نے تیار کیا وہ کس کام کا ہو. خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو, خدا ان کا شکر ہو. اب خدا کا کلام کہتا ہے کہ ایک بیوقوف دولت مند کی مثال خدا دے رہا ہے کہ اس نے اپنی زندگی کے اندر بہت ساری فصل کو لیا, اس کو کاٹا, اور جب وہ فصل جمع کی تو اس خدا کا کلام کہتا ہے کہ اس کے پاس رکھنے کی جگہ نہ رہی. تو اس نے اپنے اندر ایک لاپرواہی کو پیدا کیا, خدا کی ناشکری کو اپنے اندر لیا, کہ بجائے کہ وہ شکر کرتا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے میری جان تو کھا پی چین سے رہ, کیونکہ تیرے پاس بہت برسوں کے لیے بہت کچھ ہے. آج اس سال کے اندر بھی ہم نے بہت سالوں کے پہلے ہی منصوبے بنا لے کہ آنے والے سال جیسے یہ کریں گے, آنے والے سال کے اندر ہم اپنے بچوں کی شادیاں کریں گے, اپنے بچوں کے لیے اچھا فیوچر سوچ رہے ہیں, ہم اچھی پڑھائی کے بارے میں سوچیں. ہم کچھ لوگ بینکوں کے اندر پیسہ جمع کرا دیتے ہیں, کوٹریاں کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے پیسے کو جمع کر دیتے ہیں کہ آنے والے سال کے اندر اگر مجھے کوئی مشکل درپیش ہو تو میں اس پیسے کو لے سکوں. اور وہ اپنے اندر اس کلام کی لاپرواہی کو لے رہا ہے کہ اے میری جان تو کیا کر, چین کر, کھا پی اور کیا کر, خوش رہ. اب اس کے پاس دولت کا ہونا پرابلم نہیں, دولت مند خدا کی بادشاہی میں جا سکتے ہیں. بائبل مقدس میں یسوع نے کہا کہ دولت مند کا بادشاہی میں جانا مشکل ہے, لیکن یہ نہیں کہ ناممکن ہے. دولت مند خدا کی بادشاہی کے اندر جائیں گے. ابراہیم دولت مند تھا, وہ بھی بادشاہی کے اندر. یعقوب دولت مند بنا, وہ بھی بادشاہی کے اندر گیا. اسحاق بنا, وہ بھی بادشاہی. داؤد بنا, وہ بھی بادشاہی کے اندر گیا. دولت مند خدا کی بادشاہی کے اندر جائیں گے, لیکن اس دولت کا ناجائز فائدہ اٹھانے والے بادشاہی سے باہر ہوں گے. خداوند نے یہ تمثیل اس لیے کہی کہ آج اگر ہمیں جو دولت, جو خوشی, جو چین خدا نے اطمینان دیا ہے, اس اطمینان میں رہتے ہوئے زندہ خدا کی شکر گزاری کریں. یہ نہ کہیں کہ آنے والے سال دے وچ میرے کو بہت کچھ ہے, میں بہت کچھ کروں گا. لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ جب وہ اپنے اندر یہ اطمینان رکھتا ہے, چین رکھتا ہے, خوشی رکھتا ہے, تو خدا کہتا ہے کہ مگر اس نے اس سے کہا اے نادان. اب خدا کا کلام اس شخص کو نادان کہہ رہا ہے جو اپنی حماقت کے اندر سویا ہوا ہے, جو اپنی غفلت کے اندر سویا ہوا ہے, جو اپنی نااہلی کے اندر زندگی گزار رہا ہے. خدا کا کلام کہتا ہے کہ اے نادان. اب نادان تو یہ شخص ہے, اور دنا شخص کون ہے؟ دنا شخص بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں جیسے یہ کہہ رہا ہے کہ اے میری جان تو خوش رہ, کھا پی چین کر. داؤد کہتا ہے اے میری جان خدا کو مبارک ہے اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر. ہاللیلویا, ہاللیلویا. اب اس کی جان میں اور اس کی جان میں فرق دیکھیں کہ اس کے اندر خدا کا کلام نہیں. دولت تو ہے, خوشی تو ہے, چین تو ہے, کوٹریاں بھی ہیں, جمع کرنے کے لیے اناج بھی ہے, دولت بھی ہے, لیکن اس کی زندگی کے
अंदर खुदा का कलाम है। दाऊद अपने अंदर हिकमत को लेते हुए अपने बरसों के लिए जिंदा खुदा की शुक्रगुजारी कर रहा है। वो कह रहा है, ऐ मेरी जान खुदा को मुबारक है और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है, वो तुझे हलाकत से बचाता है, तू उकाबों की मानिंद असरनो जवान होता है। हालेलुया। जब हमारी जिंदगी के सालों के अंदर कुछ मुसीबतें परेशानियां आ जाती हैं तो हम हार मान लेते हैं, शिकस्त खा लेते हैं, लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि वो उकाबों की मानिंद जोर देता है। हालेलुया। उकाब के बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि जब एक उकाब 100 बरस का हो जाता है तो वो बूढ़ा हो जाता है, और जब वो बूढ़ा हो जाता है तो वो चट्टानों के ऊपर जाकर अपनी चोंच को पत्थर के साथ मारता है, अपने पंखों को चट्टानों के साथ मारता है, और जब वो अपनी चोंच को, अपने परों को चट्टानों के साथ मारता है, अपने आप को जख्मी कर लेता है, तो खुदा ने उसको ऐसी क्वालिटी दी है कि खुदा 100 बरस के बाद भी जब वो अपनी चोंच को, पंखों को मारता है, फड़फड़ाता है, तो उकाब को नए पर भी देता है और उसको नई जवानी देता है, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि ओ तेरी जवानी नू करदा नया है। खुदा उकाब की बरकत, उकाब जैसा जोर हमें भी देता है। जब हम जिंदगी की मुसीबतों के अंदर अपनी चट्टान यानी मसीह यीशु के ऊपर जाकर खड़े हो जाते हैं, ईमान रखते हैं, तो वो हमारी जवानी को नया कर देता है, वो हमें जोर देता है, हमें कमजोरियों से आजाद करता है, हमें नए पर देता है। हर साल खुदा हमें जोर देता है और हमारी जिंदगी को बाइस बरकत बना देता है। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद के बारे में लिखा हुआ है कि जब जाती जूलियत उसके सामने था तो जाती जूलियत ने दाऊद पर लानत की अपने देवता का नाम लेकर, लेकिन दाऊद के अंदर जिंदा खुदा का रूह था, जिंदा खुदा का कलाम था, और कलाम कहता है कि उसने कहा कि तू बाला बच्ची लिए हुए, नेज़ा लिए हुए मेरे पास आता है, लेकिन मैं जिंदा खुदा रब्बुल अफ़वाज के नाम से तेरे पास आता हूँ और आज ही मैं तेरा सर तेरे तन से जुदा कर दूंगा। दाऊद ने जाती जूलियत पर कलाम किया कि मैं तेरा सर तेरे तन से जुदा कर दूंगा और आज तेरा गोश्त हवा के परिंदे खाएंगे। उसने कलाम किया। जब दुश्मन उसके सामने आए तो वो घुटने टेकर दुआ करने नहीं लग गया, बल्कि उसने कलाम को इस्तेमाल किया कि मैं कलाम के, तू ढाला भाला बच्ची लेकर मेरे पास आए, मैं कलाम लेकर तेरे पास आता हूँ, जो जिंदा खुदा की रूह की तलवार है, उससे मैं तेरे सर को जुदा कर दूंगा और आज तेरा गोश्त जो है वो हवा के परिंदे खाएंगे। अपने दुश्मनों से, अपने हालात से, अपने उन तमाम बुरे वक्त से खुदा का कलाम करें कि मैं जिंदा खुदा का कलाम हूँ और जो कुछ मैं कहूंगा वो मेरे लिए हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और दाऊद ने जिंदा खुदा के नाम और कलाम से जाती जूलियत को शिकस्त दी। आज हमारी जिंदगियों के अंदर भी बड़े बड़े जाती जूलियत को खुदा गिराएगा जब हमारी जिंदगियों के अंदर खुदा का कलाम होगा। हालेलुया। और खुदा का कलाम कहता है कि दाऊद ने रिच्छों को मारा, शेरों को मारा, इसलिए वो अपने अंदर नडार था क्योंकि उसके पास जो था वो जिंदा खुदा का कलाम था। उसने अपनी आंख, अपनी ढाल और अपनी सिफत और अपना बच्चा जो वो था जिंदा खुदा का कलाम बनाया हुआ था, और इसलिए वो अपनी जिंदगी पे कोई भी जंग नहीं हार सका। हालेलुया। लश्कर, दुनिया के हालात, वाकयात बुरे हो सकते हैं, लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि सादिक काल में भी भूखा नहीं रहेगा, वो खाता रहेगा। सादिक की औलाद को मैंने टुकड़े मांगते नहीं देखा, दाऊद कहता है। क्यों? क्योंकि उसकी सारी ख्वाहिशों को, उसकी मुरादों को पूरा करने वाला जिंदा खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि खुदा का वादा है कि वो अपने महबूब को नींद में देता है। और दाऊद को खुदा ने ये बरकत दी कि जब वो जाती जूलियत के सामने गया तो खुदा ने उसे फतह बख्शी। साउल को खुदा ने इसलिए हटा दिया क्योंकि वो नाफरमान हो गया, लेकिन दाऊद को खुदा ने इसलिए खड़ा किया क्योंकि उसने खुदा के कलाम की ओबीडियंस की, खुदा की फरमाबरदारी की। और आज तक खुदा का कलाम कहता है कि जब तक सूरज चांद है, जब तक ये निजाम खुदा के सामने रहेगा, खुदा का कलाम कहता है कि दाऊद का तख्त हमेशा मेरे सामने कायम रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। सो इसलिए अपने अंदर जिंदा खुदा के कलाम को बसने दे कसरत से, क्योंकि खुदा का कलाम ही हमारी जिंदगी की रौनक है, खुदा का कलाम ही हमारी खुशी है, शादमानी है, चैन है। और जब हम इस कलाम को
جو مال جو خوشیاں ہمیں خدا نے دی ہے اس خوشیوں سے دوسرے بھی برکت پائیں گے. سو اس سال میں اپنی زندگیوں کے اندر زندہ خدا کے کلام کو کثرت سے بسنے دے تاکہ خدا آپ کی زندگیوں کے اندر جلالی کام کرے. خدا آپ سب کو برکت دے اور آپ سب کے ساتھ ہو. آمین.